بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ کو سورہ ماعون میں یہ شرف عطا فرمائے گئے کہ آپ کے دین کی مخالفت کرنے والوں کی 3 مذموم صفات یعنی برائیاں بیان فرمائیں۔ ان کا کم ظرف اور ذلیل ہونا بیان فرمایا کہ یادعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ بتایا کہ انہوں نے خالق کی تعظیم کو چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون۔ وہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، اسی لیے فرمایا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان صورتوں میں مذکورہ بالا عظیم فضیلتیں عطا فرمائیں اور عز و شرف سے نوازا، تو ان تمام نوازشات کے بعد مزردہ سنایا کہ ترجمہ: ہم نے تمہیں کوثر عطا فرما دیا، یعنی ہم نے تمہیں یہ کثیر فضائل و مناقب مرحمت فرما دیے ہیں جن کا پہلی صورتوں میں ذکر موجود ہے۔ ان میں سے ہر ایک کمال ساری دنیا کی بادشاہی سے بڑھ کر اور اعلیٰ ہے۔ بس تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہا کرو اور اس کے بندوں کو ہدایت کرتے رہو، ان کی بھلائی اور بہتری اسی میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ اپنے رب کی بدنی عبادت بھی کرتے رہو جس کے لیے حکم دیا گیا ہے، فصلی لربک، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، یا مالی عبادت کرتے رہو جس کے لیے ونہر فرمایا گیا ہے، یا لوگوں کو ایسی باتوں کی طرف ہدایت کرتے رہنا جو انہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے۔ چنانچہ فرمایا ہے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ بس ثابت ہوا کہ سورہ کوثر پہلی صورتوں کے تتمے اور بعد والی صورتوں کے لیے اصل کی مانند ہے، اور جب یہ بعد والی صورتوں کے لیے اصل کی طرح ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ تمام دنیا داروں منکرین دین کو کافر کہا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محبوب ان سے فرما دو کہ اے کافروں، میں ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ یہ یقینی بات ہے کہ لوگوں کے دین و مذہب میں تان کرنا ان کی جانوں اور مالوں میں تان کرنے سے زیادہ گراں گزرتا ہے، اسی لیے وہ اپنے باطل ادیان کی خاطر جان اور مال خرچ کر دیتے ہیں۔ بس یہ لوگوں کے دین میں تان کرنا بغض و عداوت کی آگ کو خوب بھڑکانے اور اس پر تیل چھڑکنے کی طرح تھا، جبکہ دیگر متان سے اس قدر اشتعال پیدا نہ ہوتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ساری دنیا کے کافروں کو کافر کے لفظ سے مخاطب کرو اور ان کے ادیان کو باطل قرار دو، تو اس کا لازمی رد عمل یہی تھا کہ پوری طرح وہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، اور یہ ایسا مرحلہ تھا جس نے ہر غیر مسلم کو آپ سے دور کر دیا اور کوئی آپ کے قریب بھی پٹکنا نہیں چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ وہ فرعون اور اس کے لشکر سے خائف تھے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے، اور ہر دشمن دین و ایمان ہی فرعون ثانی نظر آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شدید خوف کے ازالے کی انتہائی لطیف تدبیر فرمائی کہ یہ چونکا دینے والا اعلان کروانے سے پہلے سورہ کوثر نازل فرما دی، کیونکہ ارشاد ربانی انا اعطیناک الکوثر کا مزردہ اس خوف کو زائل کرتا ہے۔ یہ بشارت خوف کو کیسے دور کرتی ہے، اس کے مختلف جواب ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یعنی اس سے دین و دنیا کی خیر کثیر مراد ہیں، بس یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کی نصرت و حفاظت کا وعدہ کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مزدہ سنایا تھا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے، یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے، یا جیسے اللہ جل شانہ نے وعدہ فرما لیا ہے
اللہ تنصرہ فقد نصرہ اللہ، اور تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور جس کی حفاظت کا ضامن اللہ جل شانہ ہو جائے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ دوم ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم نے تمہیں ہر چیز کی کثرت عطا فرما دی تو یہ لفظ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پر محیط ہوگا۔ لیکن جب تک آپ مکہ معظمہ میں جلوہ افروز رہے اس وقت تک دنیاوی بھلائیاں آپ تک نہیں پہنچ سکتی تھیں اور کلام خدا کے خلاف واقع ہو جانا محال ہے۔ بس واجب ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت تک دنیا میں زندہ رکھے جب تک یہ بھلائیاں آپ تک نہ پہنچ جائیں۔ بس یہ آیت آپ کے لیے گویا بشارت ہے اور اس بات کا وعدہ ہے کہ دشمن نہ آپ کو قتل کر سکیں گے اور نہ آپ پر غالب آ سکیں گے اور نہ ان کا کوئی مکر و فریب آپ پر کارگر ثابت ہو سکے گا، بلکہ امت محمدیہ میں روز بروز اضافہ ہوگا اور جڑیں مضبوط ہوتی جائیں گی۔ سوم: جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ کافر ہیں اور ان کے ادیان کو باطل ٹھہرایا اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تو وہ اکٹھے ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پیشکش کی کہ اگر آپ دولت جمع کرنے کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کے قدموں میں مال و دولت کا اتنا انبار لگا دیتے ہیں کہ آپ سب سے بڑے دولت مند ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی عورت سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں تو جس حسینہ و جمیلہ اور معزز ترین عورت کی آپ کو طلب ہو اس سے ہم شادی کروا دیتے ہیں۔ اگر حکومت قائم کرنا آپ کا مقصود ہے تو ہم آپ کو اپنا حکمران بنا لینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ترجمہ: بے شک ہم نے تمہیں ہر چیز کی کثرت عطا فرما دی، یعنی آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے نے تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عنایت فرما دی ہے، لہذا کفار کے مال و دولت یا امراءات کے جھانسے میں نہ آنا۔ چہارم: ارشاد الہی انا اعطیناک الکوثر سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کے قائم مقام ہے، بلکہ یہ عز و شرف میں اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ مالک جب اپنے غلام کی تربیت اور اس پر احسان کرنے کو اپنی ذمہ داری قرار دے کر بات کرے تو یہ اس کے علاوہ کلام کرنے کی دوسری ہر صورت سے افضل و اعلیٰ صورت ہے، بلکہ اس میں قلب کی تقویت اور بزدلی کو زائل کرنے کا فائدہ موجود ہے۔ بس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انا اعطیناک الکوثر سے مخاطب کرنا خوف کو دل سے زائل کرنے اور بزدلی کو پرے رکھنے کی خاطر تھا۔ اسی لیے سورہ کوثر کو سورہ کافرون سے مقدم رکھا گیا ہے۔ اس سے فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس محنت شاقہ کے لیے تیار کرنا تھا جو اہل جہاں کی تکفیر کے اقدام اور ان کے معبودان باطل سے اظہار برات کی صورت میں پیش آنے والی تھی۔ جب اے حبیب تم نے میرے حکم کی تعمیل کی اور اسے عملی جامہ پہنایا تو ملاحظہ فرماؤ کہ میں نے اپنا وعدہ کس طرح پورا کر دکھایا ہے کہ اہل دنیا سے بکثرت تمہارے تابع دار در مددگار بنا دیے ہیں جو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے اور شریعت کو ظاہر کرنے کے مراحل طے کر لیے گئے تو آپ ان اقوال کی جانب متوجہ ہوئے جو قلب و باطن سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ طالب دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو صرف دنیا کا طالب ہے اور دوسرا وہ جو آخرت کا طلبگار ہے۔ دنیا کا طالب خسارے میں رہتا ہے، دنیا میں ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو کر رہ جاتی ہے اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، اور سورہ لہب کا خلاصہ یہی ہے۔ لیکن جو آخرت کا طالب ہے اسی کے احوال میں عظیم تر یہ حالت ہے کہ اس کا دل آئینے کی مانند ہو جاتا ہے جس میں موجودات کی صورتیں منعکس ہو جاتی ہیں۔ علوم عقلیہ میں یہ ثابت شدہ بات ہے کہ مخلوق کے لیے صانع کی معرفت کے دو طریقے ہیں، ایک وہ جنہوں نے خالق کو پہچانا
اور اس کی معرفت کے ذریعے مخلوقات کی معرفت تک ان کی رسائی ہوئی۔ یہی وہ طریقہ ہے جو سب میں اشرف و اعلیٰ ہے، اور بعض نے اس کے برعکس معرفت حاصل کی، جیسا کہ جمہور کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو اس طریقے سے ختم کیا جو دونوں طریقوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، یعنی اپنی صفات اور جلالت شان کا ذکر فرمایا، اور اس بیان کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اس کے بعد سورہ فلق میں اپنی مخلوقات کے مراتب کا ذکر فرمایا، پھر مراتب نفس انسانیہ کے ساتھ اس بیان کو ختم کیا، اور یہاں پہنچ کر اس کتاب عزیز کے مضامین کو ختم کر دیا۔ یہ جملہ فائدہ مذکورہ اس صورت کی مفصل تفسیر کی مزید تفصیلی وضاحت ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عقلوں کو شریعت کے ان اسرار کی معرفت بخشی جو اس نے اپنی اس مقدس کتاب میں ودیعت فرمائے ہیں۔ دوسرا فائدہ، ارشاد ربانی انا اعطیناک الکوثر میں کلمہ انا کبھی جمع کے لیے آتا ہے اور کبھی تعظیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت محکم دلائل سے ثابت اور محل کلام نہیں، پس اس کا اطلاق جمع پر کرنا کسی طرح ممکن نہیں، ماں سوائے اس صورت کے جبکہ یہ ارادہ کیا جائے کہ اس عطیہ کی تحصیل میں ملائکہ، جبریل، میکائیل اور گزشتہ انبیاء کرام نے کوشش کی ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا، یعنی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزتی میں یہ درخواست پیش کی تھی، اے اللہ مجھے امت احمد میں شمار فرما لے۔ اس سے یہی مراد ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ اور تم طور کی جانب مغرب میں نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انا کو تعظیم پر محمول کریں تو یہ عطیہ کی عظمت پر خبردار کرنا ہے، کیونکہ عطا فرمانے والا آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور جس کو یہ عطیہ مرحمت فرمایا جا رہا ہے اس کی جانب انا اعطیناک میں خطاب کے کاف سے اشارہ فرمایا گیا ہے، اور جو چیز حبہ فرمائی ہے اس کا نام کوثر ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اور وہ لفظ کوثر کثرت میں مبالغے کا فائدہ دیتا ہے، پس اس لفظ سے یقیناً بخشش کرنے والے، بخشش لینے والے اور بخشش کی عظمت کا پتہ لگتا ہے۔ پس یہ نعمت کتنی عظمت والی اور عظیم الشان ہے، اور وہ ذات کتنی عز و شرف والی ہے جس کو یہ علو خاص مرحمت ہوا۔ تیسرا فائدہ، خدیہ ہوا قلیل ہو لیکن عطا فرمانے والے کی عظمت کے باعث وہ عظیم شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا بادشاہ اپنے بعض نوکر چاکروں کو بطور انعام سیب عنایت فرمائے تو اسے بھی بہت بڑا انعام شمار کیا جاتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ فی نفسہ وہ ہدیہ عظیم ہے، بلکہ یہ عظمت اسے اس سبب سے حاصل ہوئی کہ عطا فرمانے والا عظیم ہے۔ لیکن یہاں جو ہدیہ کوثر دیا گیا ہے وہ اپنی غایت کثرت کے لحاظ سے خود عظیم ہے، لیکن خالق کائنات کی طرف سے ہونے کے باعث اس کی عظمت اور کمال میں اور بھی چار چاند لگ گئے۔ چوتھا فائدہ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم نے تمہیں فلاں چیز عطا فرما دی، قرینہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اب وہ اسے واپس نہیں کرے گا، اور یہ اس لیے ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب میں اجرمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی حبہ کی ہوئی چیز کو واپس کرے، لیکن اس عطیہ کے بدلے میں اگر کچھ لے چکا ہے، خواہ وہ کتنا ہی قلیل معاوضہ کیوں نہ ہو، اس صورتحال میں عطیہ کا واپس لینا جائز نہیں رہتا۔ مثلا کسی نے 1000 دینار حبہ کیے، پھر موہوب لا سے کسی چیز کا مطالبہ کرے، اگرچہ وہ ایک مٹھی بھر چیز ہو، تو واہب کا حق رجوع ساقط ہو جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر اور اس کے بالمقابل نماز اور قربانی کا مطالبہ کیا تو اس صورت میں حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ، اللہ تعالیٰ نے اس فعل یعنی عطیہ کی بنیاد
مبتدا پر رکھی ہے جس سے تاکید کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تم ایسے اسم کا ذکر کرو جس کی خبر دینی ہو تو عقل اس بات کی متلاشی ہوگی کہ کس چیز کی خبر دی جانے والی ہے۔ سننے والا اس خبر کو معلوم کرنے کا خواہش مند ہو جاتا ہے، اور جب تم اس خبر کو بیان کر دو تو اسے ایسے قبول کر لیا جائے گا جیسے عاشق اپنے معشوق کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایسی خبر انتہائی صداقت پر مبنی اور شک و شبہ سے قطعاً بالاتر ہوتی ہے۔ اس سے ارشاد ربانی لا تعمی الابصار کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کی جگہ اگر الابصار لا تعمی کہا جاتا تو اس میں اتنی عظمت نہ ہوتی۔ ہمارے مذکورہ کلام کو یوں بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلاً ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے یا کسی چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ میں دوں گا، میں تیری جانب سے کافی ہوں، تیرے معاملات و حالات کی نگرانی میں خود کروں گا، اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ عظیم ہو، جس میں چشم پوشی کم ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس چیز کا عظیم ہونا ایفائے عہد کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس کی جانب سے اگر کوئی عظیم ہستی، یہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے پیج، اور اگر کوئی عظیم ہستی ضامن ہو جائے تو ایسا کرنے سے شک زائل ہو جاتا ہے۔ مذکورہ آیت کریمہ اسی باب سے ہے، کیونکہ کوثر ایک عظیم الشان چیز ہے جس میں کم ہی چشم پوشی ہو سکتی ہے، لیکن جب مبتدا کو مقدم کیا اور وہ لفظ انا ہے، یہ اسناد ایسے شک کو زائل کرتی اور شبے کو دفع کرتی بلکہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ چھٹا فائدہ، اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو حرف تاکید کے ساتھ صادر فرمایا ہے جو قسم کے قائم مقام ہے۔ سچے کے کلام کا خلاف تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جب وہ تاکید کے ساتھ ذکر کرے تو اس کا خلاف کب ہو سکتا ہے۔ ساتواں فائدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا آتینک، ہم نے تمہیں فلاں چیز عطا فرما دی۔ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ سانوتی کا، کہ ہم تمہیں فلاں چیز عنقریب عطا فرمائیں گے، لہٰذا لفظ آتینک اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عطا فرمانے کا معاملہ زمانہ ماضی میں ہو چکا۔ اس میں بھی کئی قسم کے فوائد ہیں۔ نمبر 1، جس کی زمانہ ماضی میں تائید فرمائی گئی، معزز کیا گیا، رعایت فرمائی گئی اور اس کی ضروریات کو پورا فرمایا گیا ہو، وہ اس شخص سے اعلیٰ و اشرف ہوتا ہے جو مستقبل قریب میں نوازا جائے گا۔ اسی لیے نو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے۔ نمبر 2، مذکورہ الفاظ میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ نیک بخت یا بدبخت، غنی یا فقیر رکھنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اب نہیں کر رہا، بلکہ وہ سارے فیصلے ازل میں کر چکا ہے۔ نمبر 3، گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب، ہم نے تمہارے عالم وجود میں آنے سے پہلے ہی تمہارے لیے سعادت و نیک بختی کے اسباب مقرر فرما دیے تھے۔ اب تمہارے جلوہ آرائے گیتی ہونے اور اللہ جل شانہ کی عبادت میں مشغول ہو جانے کے بعد کس طرح بھی یار و مددگار چھوڑا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، گویا باری تعالیٰ شانہ فرماتا ہے کہ اے حبیب، ہم نے تمہاری اطاعت و فرما برداری کے سبب یہ فضائل و کمالات عطا نہیں فرمائے ہیں، ورنہ ضروری ہوتا کہ تمہاری اطاعت شاری کے بعد یہ فضیلت و شرافت مرحمت فرمائی جاتی، بلکہ ہم نے محض اپنے فضل و کرم سے تمہارا ان فضائل و کمالات کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ اس میں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو وہ قبول فرمائے تو بغیر کسی سبب اور علت کے قبول فرما لیتا ہے، اور جس کو رد فرمائے تو بغیر کسی علت کے رد فرما دیتا ہے۔ 8واں فائدہ، اللہ تعالیٰ یہ تو فرماتا ہے کہ انا آتینک کا، اور یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، اپنے عالم کو یا اپنے مطیع کو فلاں چیز عطا فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا تو سمجھا جاتا کہ یہ عطیہ اسی علت کے سبب مرحمت فرمایا گیا ہے، لیکن جب بغیر کسی علت کا ذکر فرمائے آتینہ کا ارشاد فرمایا تو معلوم ہو گیا کہ یہ عطیہ کسی علت اور سبب کے باعث مرحمت نہیں فرمایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت و مشیت سے مرحمت فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تقسیم ہم نے فرمائی ہے، نیز ارشاد ربانی ہے، اللہ یستفی من الملائکات
رسولا من الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے۔ نواں فائدہ، پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک کا، اس کے بعد فرمایا فصلی لربک وانحر، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا توفیق و ارشاد کے لیے ہے جو ہماری طاعت گزاری سے پہلے ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ہمیں نعمتوں سے نوازنا اس کی صفت ہے، اور اس کے لیے اطاعت شار بندے بن کر رہنا ہماری صفت ہے۔ مخلوق کی صفت خالق کی صفات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، جبکہ خالق کی صفت مخلوق کی صفات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی لیے امام واسطی علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ میں ایسے رب کی اطاعت نہیں کرتا جس کو میری طاعت راضی اور معصیت ناراض کر دے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی دونوں قدیم ہیں، اور میرا طاعت گزار یا عصیاں شار ہونا محدث نوپید ہے۔ حادث قدیم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی رضا بندے کو اطاعت پر ابھارتی ہے، اور یہ ازل کے بعد کا معاملہ ہے۔ یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے اور بندوں کے معصیت کار ہونے کی ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔